اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے سلسلہ سوالات و جوابات کے اس سیشن میں ہم جس موضوع کی طرف آ رہے ہیں وہ موضوع دوستی۔ میں اپنے احباب میں کہیں بیٹھا تھا، وہاں یہ بات چل نکلی کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی اور اکثریت اس بات کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ زمانہ ہی برا ہو گیا ہے، کوئی قابل اعتبار ہی نہیں، اچھے دوست نہیں ملتے، سب دو لگانے کے چکر میں ہیں۔ تو ہم نے اس پہ اچھی خاصی ڈسکشن کی، ہمیں اس کا کوئی سرا نہیں ملا۔ یہ سوال لے کے میں اپنے بزرگوں کی طرف گیا، موقع ہوا، اجازت ملی، پوچھا حضور ہم نے اس پہ بات کی، دوست کیسا ہونا چاہیے، دوست کی کوالٹیز کیا ہوں، کہاں سے ملے اور اچھے دوست کیوں کم پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے میری ساری بات سننے کے بعد پوچھا آپ بتائیں دوست کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی دوست مخلص ہونا چاہیے۔ پوچھا اور؟ میں نے کہا جی دوست محبت والا ہونا چاہیے، ایثار والا ہونا چاہیے، اوکھے سوکھے برے وقت میں کام آنے والا ہونا چاہیے، خود غرضی سے پاک ہونا چاہیے، اور جس حد تک بھی ممکن ہو سکے سپورٹیو رہنا چاہیے، ایسا دوست ہو۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ ساری چیزیں لوگوں میں تلاش کرو گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کسی میں خلوص ملا تو ایثار نہیں ملے گا، کسی میں کچھ غرض و غائط سے پاکی ملی تو کچھ اور نہیں ملے گا۔ تو یہ تو اس طرح ساری دنیا چھان مارو گے تو دوستی کے سارے معیار ایک جگہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہاں ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ سارے معیار اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، تو میں نے کہا جی وہ مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں اچھا دوست ڈھونڈ لوں۔ آپ نے فرمایا وہ آپ خود ہیں، آپ جتنی صفات دوستوں میں دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لو، مخلص ہو جاؤ، محبت والے ہو جاؤ، کام آنے والے ہو جاؤ، ایثار کا نمونہ بن جاؤ۔ خود کو تو بن سکتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں جی اس پہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو کہا جس دن آپ یہ سارے خواص جو آپ دوسروں میں سے تلاش کر کے اپنا دوست بنانا چاہتے ہو آپ اپنے اندر پیدا کر لو تو کسی کو ایک بہت اچھا مخلص وفا شہار دوست مل جائے گا۔ آپ کو اگر نہیں ملا کوئی بات نہیں، آپ کسی کو مل جاؤ۔ یہ بات ہوئی تو مجھے جھٹکا سا لگا کہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے کہا جو مشکل کام کرتے ہیں انہیں ہی بڑی ڈگری ملتی ہے۔ اس بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلیم ہے کہ اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی دوست بناتا ہے اور اللہ خود اپنے آپ کو اپنے بندوں کا دوست کہتا ہے۔ اب دوست کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہمیں ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے، جب ہم کہیں پھنسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو چور چوری کرتے ہوئے جب پکڑا جانے لگے تو اس کے منہ سے اچانک سے یہ نکلتا ہے یا اللہ بچا لے، تو اللہ ایسا اچھا دوست ہے اسے بھی بچا لیتا ہے، اور پھر وہ بعد میں یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ آج تو اللہ نے بچایا ورنہ میں تو پکڑا گیا تھا۔ تو بھئی اللہ اتنا پیارا دوست ہے کہ وہ چوروں کو بھی بچا دیتا ہے، بدکاروں کے بھی پردے رکھتا ہے، دوسروں کی عیب پوشیاں کرتا ہے، روزی رزق عطا کرتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، اور جواباً آپ سے اپنے بارے میں کچھ نہیں مانگتا اور چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے دوست ہو جاؤ۔ تو فرمانے لگے
جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی عیب پوشی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، دوسروں کو حق کے ساتھ چلنے کی تلقین کرتے ہیں، خود چل کے دکھاتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو دوستی کا یہ معیار اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے اگر اٹھایا جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ بات میں وہاں سے لے کے چلا، کچھ ہی عرصے میں اس زاویے پہ ذہن سوچ چلتی رہی کہ یہ جو دوستی کا معیار ہے اس کو کیسے اچیو کیا جائے۔ تو پھر قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے آئی، ان اللہ غفور الرحیم۔ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا اس کی تکرار کر رہا تھا، باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کا ترجمہ اس کی تکرار کرتے ہیں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بیچ میں روک کے پوچھا معاف کرنے والا مہربان کون ہوتا ہے؟ تو جواب آیا اللہ۔ تو ہم نے سوچا یہ جو اللہ کی وصف ہے معاف کرنا اور مہربانی کرنا، اگر کوئی بندہ اڈاپٹ کر لے تو وہ نعوذ باللہ اللہ تو نہیں ہوا، لیکن کم از کم اللہ کا دوست ہو گیا۔ تو اس آیت سے بڑا سہارا ملا کہ ہمیں غفور الرحیم کی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اپنے اندر اللہ کا دیا وصف سمجھ کے ڈال لینی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور باقی مدد اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں کہ مخلوق کی نظروں میں باعزت بھی ہو جاتا ہے، مخلوق اس بندے کو اپنا دوست سمجھنے لگتی ہے اور اپنے سارے راز بھی بتاتی ہے، اور اوکھے سوکھے وقت میں اللہ سے مدد کی درخواست کے لیے بھی اسی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور انہیں یہ وصف ملتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 31 آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کی حب رکھتے ہیں تو میرا اتباع کریں، اللہ ان کو اپنا حبیب بنائے گا اور ان کے سارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اس سے اچھا کوئی کردار کائنات میں ہو نہیں سکتا کہ اس کردار میں بندہ ڈھل جائے تو اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لے، اور جو اللہ کا حبیب ہو جائے مخلوق اس کی دوست بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دوستی کا شرف عطا کرے، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی دوستی میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔